خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے دو مختلف مقامات سے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت کے اندر جو سورۃ النحل کی آیت ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو تین باتوں کا حکم دیا ہے اور تین باتوں سے منع کیا ہے۔ تین بات کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو عدل کا، احسان کا اور قرابت مندوں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور تین باتوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ فحش سے، منکر سے اور والبغی، ظلم و زیادتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے، کسی ملک اور کسی شہر سے اگر کوئی اہل علم آتا ہے اور جب وہ اسٹیج پر اپنا بیان شروع کرتا ہے تو لوگ کتنے غور سے سماعت کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین باتوں کا ہمیں حکم دے رہا ہے اور تین باتوں سے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے روک دیا ہے، ان چیزوں کو کرنا اور جن چیزوں سے روک دیا اس سے رکنا کتنا اہم ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے۔ دوسری آیت جو سورہ نساء کی ہے، جس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ یامرکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ امانتوں کو ان کے حقداروں کو تک تم پہنچا دو، ان کو محروم نہ کرو۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو ہم نے کوئی چیز دی، کسی آدمی کو میں نے 100 کا نوٹ دے دیا اور اس کو کہہ دیا کہ بھائی یہ امانت ہے، میں چند گھنٹوں کے بعد میں لے لوں گا۔ اب جب چند گھنٹے گزر گئے، آپ نے کہا کہ بھائی میں نے ابھی امانت دیا تھا، 100 کا نوٹ دیا تھا، مجھے واپس کرو۔ اب وہ آدمی 100 کا نوٹ آپ کو واپس کر رہا ہے۔ اس آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ امین کہتے ہیں، امانت دار کہتے ہیں۔ لیکن آپ نے جس آدمی کو 100 کا نوٹ دیا ہے اور آپ نے یہ کہا کہ میں 1 گھنٹے کے بعد لے لوں گا، جب 1 گھنٹہ گزر گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے 100 کا نوٹ دیا ہے
امانت کے طور پہ دیا تھا، اب مجھے دو۔ اب وہ آدمی 100 کا نوٹ نہیں دے رہا ہے، 50 کا 2 نوٹ دے رہا، اس آدمی کو آپ کیا کہیں گے؟ اس آدمی کو ہم امین نہیں کہیں گے۔ کیوں امین نہیں کہیں گے؟ اس وجہ سے کہ آپ نے جو نوٹ دیا ہے وہ نوٹ آپ کو واپس نہیں کر رہا ہے، چینج کر کے واپس کر رہا ہے، بدل کر کے واپس کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ آدمی امین نہیں کہلائے گا۔ صادق تو ہے، دینے سے انکار نہیں کر رہا ہے، دینے سے کترا نہیں رہا ہے، دے رہا ہے، لیکن جو نوٹ آپ نے دیا تھا اس نوٹ کے اندر انہوں نے تبدیلی کر دیا ہے، رد و بدل کر دیا ہے، اس لیے وہ آدمی امین نہیں ہے۔ وہ آدمی صادق تو ضرور ہے لیکن اس آدمی کو امین نہیں کہیں گے۔ امین کی مثال اگر آپ کو پڑھنی ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ جائیے کہ جب اہل مکہ نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کی زندگی کو دوبھر کر دیا، جینا مشکل کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ تم لوگ ہجرت کر جاؤ۔ صحابہ ہجرت کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بھی حکم دے دیجئے، میں بھی ہجرت کر جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ علی رسلک، ابھی ذرا ٹھہرے رہیے، رکے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آیت اتار دی تھی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن نہیں ملا تھا کوچ کرنے کی، ہجرت کرنے کی پرویشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا تھا۔ جب پرویشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا اور دشمنان اسلام اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیے تو اللہ اکبر، اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلایا، اپنے گھر کے اندر بلایا۔ کیوں بلایا تھا بھائی؟ مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل، مجنوں، دیوانہ، شاعر سب کچھ کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اہل مکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ تو جب لوگ گھیرے ہوئے تھے گھر کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے علی سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مجھے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا ہے اور آج گھر سے نکلنا ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ اہل مکہ گرچہ میرے اوپر وہ ایمان نہیں لاتے، مجھ کو جادوگر، شاعر سب کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اس کا اس بات پر ایمان ہے، اس بات پر اعتماد ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے۔ اہل مکہ کی امانتیں میرے پاس موجود ہے، مجھے نکلنا ہے۔ یہ اہل مکہ کی امانتیں ہیں، یہ جو دیکھ رہے ہو اٹلی پٹلی، ان تمام پٹلیوں کے اوپر سب کا نام مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے۔ میں تو جا رہا ہوں، یہ اہل مکہ کی امانتیں لو اور لینے کے بعد میں تو نکل جاؤں گا،
تم اہل مکہ کو صبح ہوتے ہی ان کی امانتیں ادا کر دینا۔ دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کی کتنی فکر دامن گیر تھی کہ مشکل ترین حالات میں دشمنان اسلام گھر کو اپنے گھیرے کے اندر لیے ہوا ہے، ایسی مشکل ترین وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت کا کتنا پاس و لحاظ رکھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، جب تم لوگوں کے درمیان انصاف کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ انصاف کرو، منہ دیکھ کر کے فیصلہ مت کرو جیسے کہ آج لوگ کرتے ہیں معاشرے اور سوسائٹی کے اندر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہدہ، منصب، حکومت، اقتدار عطا کیا ہے، یہ لوگ تو منمانی فیصلے کرتے ہیں، منہ دیکھ کر کے فیصلے کرتے ہیں، جبکہ اسلام کا اصول یہ ہے، اسلام کا دستور یہ ہے، اسلام کا قانون یہ ہے کہ منہ دیکھ کر کے فیصلے نہیں کیے جاتے، منہ دیکھ کر کے انصاف نہیں کیے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو امانتیں دی ہے، قیامت کے دن جواب دہ ہوگے، پوچھے جاؤ گے۔ اگر انصاف سے کام نہیں لوگے، نا انصافی کرو گے، ظلم و زیادتی کرو گے، اس دنیا کے اندر تو بچ سکتے ہو، اللہ کے نظر میں بچ نہیں سکتے ہو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر سے بچ نہیں سکتے ہو۔ اس دنیا کے اندر تم ظلم و ستم ڈھالو، لیکن یاد رکھو کہ ایک دن اگر مظلوم کی زبان سے اگر آہ نکلے گی تو یاد رکھو مظلوم کی آہ جب دل سے نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور آہ کے درمیان کوئی پردہ رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ مظلوم بندے کی آہ کو سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اگر آپ منصف ہو، اگر آپ گاؤں کے سرپنچ ہو، اگر آپ گاؤں کے مکھیا ہو، اگر آپ گاؤں کے سربراہ ہو، اگر آپ گاؤں کے لیڈر ہو، تو آپ کو سوچنا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے، اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ نے آج ظلم و زیادتی کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا جب تک انسان کو اس دنیا کے اندر نہیں مل جاتی، اس وقت تک اس انسان کو موت نہیں آتی ہے۔ ایک والدین کی نافرمانی اور دوسرا یہ ظلم ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ظلم کرنے سے بچو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی دو آیت کے اندر تو عام حکم دیا، تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کر دیا، لیکن اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے، اہل ایمان کو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر حق کے اوپر جم جاؤ، حق کے اوپر ڈٹ جاؤ، جو بات حق ہے، جو بات سچ ہے، اس کو تم بیان کر دو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شہداء بالقسط، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والا بن جاؤ۔ یہ نہیں
کہ اگر کوئی معاملہ ہو گیا اور گواہی دینے کی نوبت آ گئی تو لوگ چہرے دیکھتے ہیں، لوگ شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمارا قریبی ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ پرایا ہے، یہ دیکھ کر کے لوگ فیصلے کرتے ہیں۔ جبکہ اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے باپ کو دیکھو، اپنے بیٹے کو دیکھو، اپنے قریبی رشتہ دار کو دیکھ کر کے فیصلہ کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ اسلام نے یہ کہا کہ اگر دیکھو تو حق کو دیکھو، اور اگر گواہی دینے کی بات آ جائے تو گواہی دو تو انصاف کی گواہی دو۔ گرچہ یہ گواہی تمہارے دوسری مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا گرچہ یہ گواہی تمہارے باپ کے خلاف جائے، تمہارے بچوں کے خلاف جائے، تمہارے رشتہ دار کے خلاف جائے، پرواہ مت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کے اندر بھلائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ عدل سے کام لیتے ہیں، انصاف سے کام لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی بڑی بشارت دی ہے معلوم؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المقسطین عند اللہ منابر علی نور، کہ جو لوگ مقسط ہے، منصف ہے، اسلام پسند، انصاف پسند ہے، اللہ تبارک و تعالی اس منصف انسان کو، اس منصف پسند انسان کو جو انصاف سے کام لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو کہاں بیٹھائے گا معلوم ہے؟ نور کے منبر پر بیٹھائے گا۔ ایک آدمی اگر اونچے مقام پر بیٹھ جائے تو اس کا کتنی ویلو اور عزت ہو جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو نور کے منبر پر بیٹھائے گا، اس انسان کی کتنی بڑی ویلو ہوگی، کتنا بڑا شان اور مرتبہ ہوگا۔ غور کر رہے ہیں کس انسان کے لیے کہا جا رہا ہے، کس انسان کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ انسان ہوگا الذین یعدلون فی حکمہم، وہی انسان ہوگا جو اپنے ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، ظلم و زیادتی نہیں کرتا، جب بھی بولتا ہے حق کی بولتا ہے، سچ بات بولتا ہے۔ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم، اور اپنے بیوی بچوں کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ وہ انصاف کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کیا ہے؟ نہ تو لوگ بیوی کے درمیان انصاف کر رہے ہیں، نہ بچوں کے درمیان انصاف کر رہے ہیں۔ تو یہ معاشرہ سدھرے گا تو کیسے سدھرے گا؟ اس معاشرے کے اندر بغاوت نہیں پھیلے گا تو کیا پھیلے گا بھائی؟ بغاوت کب پھیلتا ہے؟ اگر کسی انسان کو اگر دو بچہ ہے، ایک بچے کو اگر دیتا ہے، ایک بچے کو محروم کرتا ہے، تو جس بچے کو اگر محروم کر رہا ہے وہ بچہ باپ سے کبھی پیار کرے گا؟ وہ بچہ باپ سے بغاوت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ باپ سے عداوت و دشمنی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما، بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے نعمان کو اپنے بیوی کے کہنے پر کچھ عطیہ، کچھ تحفہ دے دیا۔ اب اس کی بیوی تھی بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
انہوں نے کہی کہ میں اس بات کو اس وقت تک قبول نہیں کروں گا، اس بات کو میں اس وقت تک تسلیم نہیں کروں گی جب تک کہ آپ اس بات کے اوپر، اس چیز کے اوپر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ گواہ نہ بنا دیں۔ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعمان کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا بیٹا نعمان ہے، میں ان سے خوش ہو کر کے یہ چیز میں ہدیہ دے رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں، اور اس چیز کے اوپر میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ جی ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کم از کم دل کے اندر تو اتنا خیال پیدا کر لیتے کہ چلو بھائی کم از کم ہمارا تو اس انسان نے قدر کر لیا، عزت کر لیا، ویلو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بشیر، تم یہ بتلاؤ اس بچے کے علاوہ بھی تمہارے پاس کوئی بچہ ہے؟ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس کے علاوہ بھی میرے کئی بچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم نے ہر بچے کو اس طرح کا عطیہ، اس طرح کا تحفہ دیا ہے؟ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بولتی بند ہو گئی۔ کہا اللہ کے نبی، میں نے کسی بچے کو نہیں دیا ہے سوائے اس کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم صرف اسی کو دیے ہو تو میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا۔ یا ہمارے زبان میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہم اور آپ اگر ہوتے تو ہم اور آپ کیا کہتے؟ بہت کہتے تو یہی کہتے کہ جاؤ کسی اور غدار کو دیکھ لو، میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا، یہی کہتے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ظلم کے اوپر میں گواہ نہیں بن سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو ایک سے زائد بچہ ہے، اگر آپ دے رہے ہیں تو دونوں کو دیجئے، برابر کر کے دیجئے، انصاف کی نظر سے دیکھیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس دو بیوی ہیں، دونوں کو آپ ایک نظر سے دیکھیے۔ جو سوٹ ایک کو لا کے دیتے ہیں وہی سوٹ آپ دوسرے کو لا کر کے دیجیے۔ اگر آپ دوسرے کو وہ سوٹ لا کے نہیں دے رہے، کسی ایک کو دے رہے ہیں، ایک کو آپ محروم کر رہے ہیں، معلوم ہے اس کا سزا آپ کو قیامت کے دن کتنا بھیانک ناک ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، مثال ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کے اندر 11 شادیاں کی ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویوں کو چھوڑ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز حضرت عائشہ کو کھلاتے تھے وہی دوسرے ازواج کو کھلاتے تھے، جو چیز حضرت عائشہ کو پہناتے تھے وہی چیز عام امہات المومنین کو بھی پہناتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان کے پاس اگر 2 ازواج ہے، 2 بیوی ہے، اگر وہ ایک بیوی کو چھوڑ دیتا اور ایک بیوی کی طرف جھک جاتا ہے تو قیامت کے دن اس انسان کا حشر یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب وہ میدان محشر کے اندر آئے گا تو اس کا ایک ہی حصہ جھکا ہوا ہوگا۔ کیوں ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا؟ اس وجہ سے ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا کہ دنیا کے زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 2 بیویاں عطا کیا تھا، لیکن انہوں نے ایک کے طرف جھک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے ایک ہی کے طرف جھکا دے گا، جس سے لوگ پہچان پڑیں گے کہ یہ 2 بیوی والا انسان ہے،
دنیا کے اندر ایک کی طرف جھکتا تھا اور ایک کی طرف ایک کو اچھی نگاہ سے دیکھتا تھا اور دوسرے کو نگاہ حقارت سے دیکھتا تھا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ جہاں تک عدل اور انصاف کی بات یہ ہے، تو اگر آپ کے پاس اولاد ہیں ایک سے زائد، آپ برابر کی نگاہ سے دیکھیے۔ اس کو عدل کہتے ہیں۔ عدل کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے؟ عدل کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو آپ برابری حصے میں آپ منقسم کر دیجئے، بانٹ دیجئے، تقسیم کر دیجئے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں۔ یہی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عام دستور تھا، صرف مسلمان ہی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں کیا ہے۔ اپنوں کے ساتھ صرف انصاف نہیں کیا ہے، انصاف نہیں کیا، پرائیوں کے ساتھ انصاف دیکھ لیجیے۔ اللہ اکبر۔ جنگ بدر پہلی جنگ ہے جس جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائی۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں نے 70 مشرکین کو واصل جہنم کر دیا، جہنم رسید کر دیا، اور 70 مشرکین پکڑے گئے، قید کر دیے گئے۔ اسی قیدی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا مفسرین قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، پکڑے گئے، قید کر دیے گئے، جکر دیے گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سب اپنے اپنے خیمے کے اندر جا کر کے سو گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ صحابہ بیدار ہو گئے، تفتیش کرے تو کون کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو کون پوچھے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے انتخاب کر دیا کہ اے ابو بکر، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے معاملہ دریافت کرو، پوچھو رونے کی وجہ کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا تفتیش کرنے پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگے چچا ہے، جن کے پیر کے اندر بیڑیا ڈال دی گئی ہے، جس کی درد کی وجہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کراہ رہے ہیں۔ بالآخر ایک صحابی رسول نے بیری کو چل کر کے ڈھیلی کر دیا، رونے کی آواز بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ لوگوں رونے کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آپ کو بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کی پیر کی بیریوں کو ڈھیلی کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ معاملہ ہر قیدی کے ساتھ کیا گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی ہر آدمی کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کیا گیا ہے، صرف آپ کے چچا کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کیا گیا ہے تو جاؤ میرے چچا کے پاؤں کی بیڑیوں کو بھی ٹائٹ کر دو۔ اور بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ نے تمام قیدیوں کے پاؤں کے بیڑیوں کو ڈھیلی کر دیا۔ کیا پتہ چلا بھائی؟ معلوم یہ ہوا کہ چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، سب کے ساتھ یکساں انصاف ہونی چاہیے، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونی چاہیے۔ اس کو عدل کہتے ہیں، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا۔ جب خیبر فتح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصوبہ بن گیا، یہ ارادہ بن گیا کہ یہاں سے یہودی کو اب نکال باہر کیا جائے۔
تو یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیشکش کیا، کس چیز کے بارے میں؟ کہ اللہ کے نبی آپ تو مدینہ والے ہیں، مدینے والے کو کاشتکاری نہیں آتی، اور ہم یہودی خیبر کے رہنے والے، ہم کو کاشتکاری کا حال معلوم ہے، ہم زمین کو جوتتے ہیں، اناج نکالتے ہیں، پیداوار اگا لیتے ہیں، آپ سے تو ہوگا نہیں۔ اللہ کے نبی اس شرط کے ساتھ مجھ کو رہنے دیجئے کہ خیبر کی زمین کو میں جوتوں گا، کوڑوں گا، اور جو فصل آوے گا نا نصف نصف بانٹ لیں گے، آدھا آپ کو دیں گے اور آدھا ہم لوگ رکھیں گے۔ لیکن یہ یہودی بہت بڑا غدار ہے، شروع سے ہی یہ غداری کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تک بنے ہیں۔ ایک مرتبہ یہی یہودی ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر پتھر گرانے کی کوشش کیا تھا۔ یہی یہودی ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کروا کر کے ایک یہودیہ خاتون کو بڑھا چڑھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے اندر زہر ملا دیا گیا تھا۔ یہودی کی یہ قصہ پرانی ہے، آپ ان کی تاریخ پڑھیے۔ تو یہودی کرتے کیا تھے؟ جب فصل تیار ہو جاتا تھا نا تو کاٹ لیتے تھے، اور زیادہ حصہ اپنے رکھ لیتے تھے، اور کم حصہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محصل جاتے تھے وصول کرنے والے تو ان کو کچھ حصہ دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنے ہی ہوا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو پکنے دیا، اور جب بالکل قریب آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور یہ ایسے صحابی رسول تھے کہ اگر ایک نظر جس درخت کے اوپر اٹھا کر کے دیکھ لیتے تھے تو وہ اندازہ کر لیتے تھے کہ اس جھاڑ سے، اس درخت سے کتنا اناج نکلے گا، کتنے کھجوریں ٹوٹے گی، اس کا وہ اندازہ کر لیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیا کہ جاؤ اب تم حساب کر کے آؤ۔ پہلے جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت پہنچے، رات کو پہنچے، یہودی کو پتہ لگ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے کوئی محصل آیا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کیے، رات کے سناٹے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کوٹھری میں ٹھہرے تھے، تو کوٹھری تو بند تھی، باہر ہی سے انہوں نے دستک دینا شروع کیا۔ اندر سے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کون؟ کہا کہ میں خیبر کی یہودی ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی ملنے کا کیا تک ہے، ابھی چلے جاؤ، جب میں کھیت پر آؤں گا تب تم آنا اور اس وقت میں تم سے بات کروں گا۔ کہا نہیں، آپ سے باتیں کرنی مجھ کو بہت ضروری ہے، لہذا آپ مجھ کو چند منٹ کا موقع دے دیجئے۔ یہ جو آج جو ماحول چل رہا ہے، چپکے والی باتیں، رشوت خوری کا معاملہ، اس وقت وہ یہودی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشوت دینے کے لیے آئے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کو کھولا، اندر پہنچے، کہا کہ کل تو آپ زمین پہ عیبے کریں گے، باغ کے اندر تو آپ کل عیبے کریں گے، لیکن اس سے قبل یہ کہ میں یہ آپ کے لیے تحفہ اور ہدیہ لے کر آیا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ اللہ اکبر۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول کو کہہ رہا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے، یا آج کل کے جو سرپنچ اور مکھیا اور ڈیلر لوگ ہیں، یہ لوگ اگر ہوتے کیا کرتے؟ قبول کر لیتے، چپکے سے پیکٹ کے اندر ڈال لیتے،
محلے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ صحابی رسول ہے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے جب اس جملے کو سنا کہا کہ سنو یہودیوں سنو، تم کو پتہ ہے میں کس کے جانب سے آیا ہوں؟ اس روئے زمین پر اگر سب سے معزز ہستی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ میں ایسے ہستی کے جانب سے آیا ہوں جو دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے ہیں، اور ان کے مقابلے میں تم مجھے سب سے مبغوض انسان ہو۔ بلکہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ تمہاری حیثیت میرے نزدیک، اے یہودیوں تمہاری حیثیت میرے نزدیک کیسی ہے معلوم؟ کتے اور خنزیر سے بھی گئے گزرے، اور تم مجھے رشوت دے کر کے تم مجھے بہلانا اور پھسلانا چاہ رہے ہو۔ یہ رشوت میں قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کی وہ مثال قائم کر دی، اور صبح ہو کر کے جب وہ زمین پر پہنچے، باغ کے اندر پہنچے اور ایک نظر ڈالا، اور ڈالنے کے بعد انہوں نے جو تخمینہ جو اندازہ لگایا، اور لگانے کے بعد کہا کہ اس کے اندر اتنے کنٹل کھجوریں نکلیں گے، اور بالآخر ویسا ہی ہوا۔ 1-2 کلو کا آگے اور پیچھے کا معاملہ رہا، لیکن معاملہ بالکل برحق رہا۔ تو معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں کہ اگر اپنا ہو یا پرایا، عدل کا جب معاملہ آئے رشوت خوری سے کام نہیں لینی چاہیے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ چپکے سے رشوت لے لیتے ہیں، چپکے سے رشوت پکڑ لیتے ہیں۔ لوگ آج کل شکلیں اور صورتوں کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ شکل اور صورت کو دیکھ کر کے فیصلے نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ شکل اور صورت کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہی انسان جو شکل و صورت کو دیکھ کر کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ دور وہی انسان، وہ بادشاہ ہوگا، وہ حاکم ہوگا، وہ سربراہ ہوگا جو لوگوں کو شکل و صورت کو دیکھ کر رقم لے کر کے رشوت لے کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ وہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قیامت کے دن وہی انسان کیا ہوگا؟ دور ہوگا، اور سب سے قریب وہی انسان ہوگا قیامت کے دن۔ جب وہ مشہور و معروف حدیث ہے کہ قیامت کے دن تپش کی وہ نوبت ہوگی کہ کچھ انسان اپنے گھٹنوں کے بل تک، اور کچھ انسان سینے کے تک، اور کوئی انسان ٹھڈی کے برابر دھوپ کی تمازت کی گرمی کی وجہ سے اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ لیکن ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ایک سایہ ہوگا، اس سائے کے اندر 7 طرح کے لوگوں کا نام آیا ہے، ان میں سے ایک انسان ہے امام العادل۔ وہ امام، وہ بادشاہ، وہ حکمراں، وہ سربراہ جو کیا کرتا ہے؟ عدل و انصاف کے ساتھ اپنے رعایا کے درمیان، اپنے ماتحتوں کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ کرتے ہیں۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔